ڈپارٹمنٹ سے جاری کیا جاتا ہے اعلامیہ کی صورت میں. اچھا یہ دس از اگین پارٹ آف دیٹ ڈسیٹ کاپ ویب جو کہ بڑی خوبصورتی بناتا ہے. میں نے اپنی جو شروع میں بات چیت کی میں نے کہا تھا کہ یا ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ جس طرح یہ بیانیہ بناتے ہیں اس پہ تو جو جوابلز ہے وہ بھی داد دیتا ہوگا کہ میں بھی سیکھوں ان سے کہ یہ بنتا کیسے. اب اس بیانیے کی کتنی خوبصورتی ہے کہ آپ جو سا ہے پورا صبح سے لے کے شام تک کوئی بھی واحد قسم کی بات چیت کرتے رہیں اور ساتھ آپ کے سرکاری طور پہ سر ہمارا تو سے کوئی تعلق نہیں ہے, ہمیں تو نہیں پتا کون کہہ رہا ہے. تو آپ ڈسون کریں نا اس کو, آپ کہیں کہ یہ سارا غلط ہو رہا ہے, آپ آئیں چینلز پہ آپ کہیں کہ یہ بالکل غلط ہے, ہم اپنی فوج کے یہ بات کرتا ہے میں کنڈیم کرتا ہوں, آپ اس پہ ٹویٹیں کریں, آپ بازاروں میں نکلیں, آپ باہر آئیں, آپ کہیں جی یہ بالکل ٹھیک ہے, یہ صحیح بات ہے کہ یہ سیاسی ملاقات نہیں ہونی چاہیے, اور یہاں پہ باہر نکل کے جو سیاست پہ بات چیت ہو رہی ہے وہ نہیں کرنی چاہیے. جو آپ نے یہ بات کی سوشل میڈیا کی, میں آپ کو کلپ دکھا دیتا ہوں جہاں پہ ان کی بہن جون سی ہیں وہ باہر آ کے یہی منو یہ خود زبان سے بھی بول رہی ہیں, وہ تو پاکستان سے آ کے بول رہی تھی نا. تو یہ سب جون سا ہے جو جس نے بھی ان کو سکھلایا بڑا خوب سکھلایا. ٹھیک ہے, آئی تھنک آپ لوگوں کے جو چینلز ہیں دے مسٹ بی وانٹنگ ٹو سوئچ ٹو سم تھنگ ایلس. 1:45 وہ کہتے ہیں گھنٹہ اور 40 منٹ ہو گئے. جن صاحب لا کا پرنسپل ہے کہ پنشمنٹ از دا اسٹرانگیسٹ ڈیٹرنس اگینسٹ کرائم. 9 مئی کو تقریباً 2.5 سال ہو گئے ہیں اور ابھی تک صرف کچھ لوگوں کو ایک دفعہ جو ہے ہم نے سزا کی بات سنی, اس کے علاوہ کچھ نہیں. اور یہ بات بھی لا ہی ہمیں بتاتا ہے کہ ابیٹر جو ہے وہ آپریٹر سے زیادہ بڑا مجرم ہوتا ہے. ابھی تک کسی آپریٹر کے حوالے سے کسی ابیٹر کے حوالے سے کوئی ڈیسیژن سامنے نہیں آیا, جبکہ فوجی عدالتوں کے راستے میں جو کوئی امپیڈیمنٹ ہو سکتا تھا وہ بھی اب دور ہو چکا ہے. سپریم کورٹ نے بلکہ آئینی عدالت نے اس کے حق میں فیصلہ دے دیا ہے. تو اس کے بعد اتنی جو تاخیر ہے اس کو کیا سمجھا جائے کہ ان لوگوں کو ایک کھلی چھوٹ ملی ہوئی ہے اس سے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آئی ایز دی اسپوکس پرسن آف دی آرمڈ فورسز از اونلی کمپیٹنٹ آن دس میٹر ٹو ٹاک اباؤٹ دی ملٹری ٹرائل جو ملٹری کورٹس ہوئے تھے, ہم نے وہ سارے کر دیں. جتنے لوگ پاکستان کی فوج کو ٹرائل ریمانڈ ہوئے تھے ان کے ایویڈنس کو سامنے رکھتے ہوئے ایک بہت جسٹ اور ڈیسیژنز ان سے دیے جا چکے ہیں. سو ایز فار ایز دیٹ از کنسرنڈ وی ہیو ڈن دیٹ آن دی بیسس آف دی ایویڈنس اور تمام جو ان کے آئینی اور قانونی حقوق تھے اس کے ساتھ. باقی آپ جو بات کر رہے ہیں دیز آر دی کیسز وچ آر بینگ رن ان دی سول کورٹس. جی میں کہہ رہا ہوں وہ سارے معاملات جو سے سول کورٹ ہے, ہمارے پاس کوئی کیس نہیں ہے کسی بیٹر کا اس وقت, کوئی کیس نہیں ہے. تو ہمارے پاس تو وہ کیس ہے ایک جو سا ہے اپنا ایک جنرل فیاض حمید کا ایک اس سے جڑا ہوا کیس ہے جو کہ چل رہا ہے خالی. اس کے علاوہ تو جو 9 مئی کے جتنے ٹرائل کے کیسز تھے وہ تو ہم کلوز کر چکے. تو باقی جتنے کیسز ہیں وہ تو سول میں چل رہے ہیں نا. تو آپ مجھے چاہتے ہیں کہ میں پاکستان کی عدلیہ کے بارے میں کوئی کمنٹ کروں ان وائلیشن آف دی آرٹیکل 19, I will not do that. So you please ask this question, which is a valid question. آپ جا کے اٹارنی جنرل صاحب سے پوچھ لیں, اعظم نذیر تارڑ صاحب سے پوچھ لیں, جہاں پہ ریلیونٹ کوارٹرز ہیں ان سے پوچھ لیں, کیونکہ ہمارا سٹانس جو سا ہے 9 مئی سے آج تک یہ ہے کہ یہ 9 مئی کا مقدمہ فوج پاکستان کا نہیں, پاکستان کی قوم کا مقدمہ ہے. بیکاز ان نو کنٹری یو کین الاؤ دیٹ اٹس آرمڈ فورسز آرمی از اٹیک. آپ ان کے شہداء کی یادگاروں پہ حملہ کریں, آپ ان کی تصدیق کرنے کی کوشش کریں, اینڈ دین یو کین واک اوے فری, اسپیشلی دوز ہو پلانڈ اٹ, ہو ابیٹڈ اٹ, اینڈ ہو ور دی ماسٹر مائنڈ بہائنڈ اٹ. ایبسلیوٹلی وی ہم ادھر ہی کھڑے ہیں. لیکن چونکہ یہ ایک جمہوری ملک ہے, یہ ایک یہاں پہ ایک عدالتی نظام ہے, ایک پورا سسٹم ہے, دیٹ مسٹ ورک. اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اس کے اندر یقیناً کوئی نہ کوئی پرابلمز ہو سکتی ہیں, کوئی اس کی وجوہات ہو سکتی ہیں. پچھلے 5 سال میں کس دہشت گرد کو سزائے موت سنائی گئی ہے اور اس کو سولی پہ لٹکایا گیا, جبکہ قانون اس کی آئین اس کی اجازت دیتا ہے.
السلام علیکم. تھینک یو. پہلے ہمارے کالیگز یہ پوچھ چکے ہیں لیکن میں چاہوں گی کہ آپ ایک فائنل کامنٹ اس پر ضرور کریں. اینٹی اسٹیٹ کی اصطلاح پاکستان میں بہت مس یوز ہو چکی ہے ماضی میں. آپ نے کہا کہ اس نوعیت کا رسپانس جیسا آج آپ نے دیا ایسا نہیں آفیشلی دیا گیا, لیکن جب نواز شریف نے اس وقت کے DGI کا نام لیا تھا تو وہ بھی اینٹی اسٹیٹ کہلائے تھے. سو آج جو آپ نے بات کی اس میں 3 لفظ, یہ ہمارے لیے بڑے سخت الفاظ ہیں اور بڑی اہم بات ہے کہ یہ نیشنل سیکورٹی تھریٹ ہیں, اینٹی اسٹیٹ ہیں, اینڈ دے آر پلینگ ان دا ہینڈز آف ڈیلی. سو ہاؤ از اٹ ڈفرنٹ فرام دا پاسٹ, اور کیا ہم آئندہ اس کے اوپر کوئی ڈیولپمنٹ ایکسپیکٹ کریں یا یہ صرف ایک مذمتی بیانات ہیں جو آج اس پریس کانفرنس کے سلسلے میں آپ نے سامنے رکھے؟ ایک چوتھا بھی ایڈ کرتے ہیں, ذہنی مریض بھی ہیں, کیونکہ یہ جو کام کر رہا ہے پاکستان کی اور اس کی جڑوں کے خلاف, یہ ذہنی مریض ہی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, اینٹی اسٹیٹ وہ منصور آپ نے تو نہیں پیچھے دیکھا, دوبارہ سوال کریں. آپ یہ پوچھ رہی ہیں کہ ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں تو اب کیا فرق ہے, یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں. میں آپ کو پہلے بھی کہہ چکا ہوں, جو ہم نے آج کہا ہم نے کبھی نہیں کہا, کبھی نہیں کہا. تو آپ اس کو وہ کیا ہوتا ہے انگریزی میں کہتے ہیں ڈونٹ ٹرائی ٹو مکس ایپلز اینڈ اورنجز. جو انہوں نے کیا وہ بھی کبھی کسی نے نہیں کیا. ٹھیک, آئی تھنک تھینک یو ویری مچ, ویری گریٹفل, ویری کائنڈ آف یو. آپ کو بتاتے چلیں DGI/SPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نیوز کانفرنس کر رہے تھے. کہا یہ دہشت گردوں کو فوج کے خلاف راستہ دیتے ہیں, سیاسی سرپرستی میں دہشت گردوں کی سہولت کاری کی جاتی ہے اور اپنی ذات کی قیدی ایک شخص کا بیانیہ پاکستان کی سلامتی کے لیے خطرہ بن چکا ہے. پاکستان میں اب جھوٹ اور فریب کا بیانیہ نہیں چلے گا, یہ کہنا تھا DGI/SPR کا. کورونا مہم میں پاک فوج نے بھرپور حصہ لیا اور ہمیشہ ریاست سپریم ہے اور ہم اس کا حصہ ہیں, یہ بھی کہنا تھا DGI/SPR کا. مسلح افواج کے خلاف نفرت کی سیاست کا بیج بویا گیا ہے. مسلح افواج کے خلاف کون بیانیہ چلا رہا ہے ہم سب جانتے ہیں, اور بیمار ذہنوں کے بارے میں قوم مکمل طور پر جان چکی ہے. آپ کو بتائیں کہ DGI/SPR کا کہنا تھا ہم کھل کر بات کرتے ہیں, کبھی بھی ہم سیاست میں انوالو نہیں ہوتے. حکومت کے پاس آئینی ادارے ہیں جو سوشل میڈیا کو کنٹرول کر سکتے ہیں. آئین پاکستان ہر ادارے کے بارے میں واضح طور پر ہے. پاک فوج کا جوان ملک کے لیے اپنی جان ہتھیلی پر لے کر میدان جنگ میں جاتا ہے.